اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین صدق اللہ العظیم۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین مسکنت سے ہے، اس کا معنی ہے کم ہمت لوگ۔ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کے ذرائع بہت تھوڑے ہوں لیکن گھر کی جائز اخراجات اس کے زیادہ ہوں۔ وہ بچوں کے کھانے کے لیے کرتا ہے یا گھر میں کھانے پینے کا کرتا ہے تو اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، دوائی کے پیسے ہوتے ہیں تو اس کے پاس تعلیم کے نہیں، تعلیم کے پیسے ہیں تو وہ گھر کے جو بل ہیں وہ پے نہیں کر سکتا، گھر کا رینٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ اتنا ایماندار ہے کہ وہ اپنی جہاں پہ اس کی آمدن کا ذریعہ ہے، سورس آف انکم ہے، تنخواہ ہے یا آمدن کے ذرائع ہیں، وہاں پر وہ بندہ بے ایمانی نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا۔ لیکن اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتا۔ اور قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا کہ کسی کا بازو پکڑ لیا، کسی کا قمیض پکڑ لیا کہ کہا کہ مجھے دے کے ہی جا، میں آپ کو ویسے جانے نہیں دوں گا۔ وہ سوال نہیں کرتا۔ عدم سوال کے باعث کبھی کبھی اس کے گھروں میں فاقے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہ حرام کماتا ہے، نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت چھوڑتا ہے، اللہ کا ڈر بھی اس نے دل میں بسایا ہوتا ہے۔ ایسے نیک صفت انسان کو مسکین کہتے ہیں، جس کی آمدن کے ذرائع بہت کم ہوں۔ ایک مثال، ایک بندہ 35,000 روپے پہ کہیں جاب کر رہا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، 35,000 پہ اس کی جاب ہے، لیکن اس کے جو گھر کے جائز اخراجات ہیں، مثلا تعلیم ہے بچوں کی، صحت پہ، میڈیسن پہ، کھلانے پلانے پہ، گھر کے رینٹ ہیں، بوڑھے والدین کی میڈیسن ہے، اس طرح کے کہیں شادی غمی بھی اس کو روپے پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ ہر گزرنے والا مہینہ اس کو مقروض کرتا ہے، چاہے اس کو 1 روپے کا مقروض کرے تو وہ مسکین ہوگا۔ مثلا 35,000 اس کی تنخواہ ہے، اس کا خرچہ ہو جاتا ہے 36,000، 40,000، 50,000، اس مہنگائی کے دور میں وہ 60,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو اصل آمدن ہے وہ تو تھی صرف 35,000۔ اگر 1 روپے بھی وہ اوپر اس کا قرضہ آ جاتا ہے، یعنی 35,000 1 روپیہ، وہ بندہ مسکین ہے۔ وہ بندہ پھر گھروں کے چکر نہیں لگاتا، وہ پھر لوگوں کے پاس جا کے ایک کھجور لے لی، تھوڑا سا راشن لے لیا، اتنی چیز لے لی، اپنے گھر میں آ گیا۔ وہ ایسا عادی مانگت بھی نہیں ہوتا، وہ سوال بھی نہیں کرتا۔ عدم سوال کی وجہ سے ان کے چہروں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں شہروں کی بات نہیں کر رہا، میں قصبوں کی بات نہیں کر رہا۔ قصبہ وہ نہ تو گاؤں ہے نہ شہر، اس کو قصبہ کہتے ہیں۔ میں نہ شہر کی بات کر رہا ہوں نہ قصبے کی، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں، گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ ایک گاؤں میں صرف 3-4 گھر ہی ایسے ہوتے ہیں جو ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، جو کچھ بھی نہ کمائیں تو وہ 5-6 ماہ سال ان کے گھر کا روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن گاؤں کی آبادیوں میں امام مسجد سمیت تمام نمازی، اللہ قلیل کوئی اس میں نہیں بھی ہوگا مسکین، وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، ورنہ گاؤں کی آبادیوں میں امام مسجد سمیت تمام نمازی مسکین ہوتے ہیں۔ یہ آج بات ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ مسکین ہونے کے لیے نیک اور نمازی ہونا ضروری ہے۔ اس کی کھلڑی میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے جسم پر اللہ کا خوف طاری ہو، ایسے نیک صفت انسان کو مسکین کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسکین مسکنت سے ہے اور اس کا معنی ہے کم ہمت لوگ۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ ان کے اندر سمجھداری بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے مسکین میں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، سادہ لوگ ہوتے ہیں۔
لیکن اس کا بہت، اس سے کم علم والے زیادہ کما رہے ہیں، اس سے کم سمجھداری والے لوگ زیادہ کما رہے ہیں، اس سے زیادہ کم جو تیز تراز لوگ ہیں وہ زیادہ کما رہے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار بھی ہے، عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، شعور والا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، محنت بھی پوری کرتا ہے، ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، ڈبل شفٹوں پہ بھی جا کے جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کے جو گھر کی ضروریات زندگی ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، وہ پوری نہیں ہو رہی، ایسے نیک صفت انسان کو مسکین کہیں گے۔ لیکن لا یسألون الناس الحافا، کسی نے دے دیا تو ٹھیک، نہ دیا تو وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مر گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، مجھے دو، پھر کہیں سے لے لیا، پھر کہیں سے لے لیا۔ وہ عدم سوال کے باعث اس کے ماتھے پہ کبھی شکر نہیں آتی، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یہ مسکین ہے۔ اور مسکین لوگ عام لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مسکین لوگ اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مسکین بنا کر رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب مجھے موت آئے تو اس وقت بھی میری حالت زار یہ ہو کہ میری صفت مسکین والی ہو، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور جب قیامت کا دن ہو تو میں قبر سے اٹھایا جاؤں تو اس وقت بھی میرے ارد گرد مساکین ہی مساکین ہوں۔ تو قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، لوگ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کہاں پر خرچ کریں۔ بعض اوقات انسان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات سامنے والی بھی جیب بھری ہوئی ہے، سائڈ والے بھی جیب بھری ہوئی ہے، بینک بیلنس، تجوریاں، سب کچھ بہت زیادہ ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا روپیہ پیسہ اب میں کہاں پر خرچ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، آپ کے پاس روپے پیسہ زیادہ آ جانا، ما انفقتم من خیر فللوالدین، اب سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو روپے پیسہ دے دیں۔ کیوں؟ آپ کے ماں باپ اگر 500,000 کسی سے مانگتے پھریں گے تو اس میں آپ کی بھی اہانت ہے، آپ کی بھی بے عزتی ہے، لوگ کہیں گے کہ بیٹا تو لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن اس کے دیکھیں اس کے ماں باپ نے فلاں جگہ سے 500 مانگا تھا، 1000 مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا آئین، قانون اور دستور بتا دیا کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی کے نشیب و فراز میں آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے، لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے والدین ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ آپ کے روپے پیسے کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ آپ کے والدین ہیں، والاقربین، پھر انتہائی قریبی رشتہ دار، انتہائی قرابت داروں میں قریبی رشتہ داروں میں کون لوگ آئیں گے؟ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، خالہ، پھپھو، چاچو اور ماموں اور ان کی اولاد، نانی نانا، دادی دادا، یہ سب وہ رشتے ہیں جو اقربین ہیں، انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔ آج آپ کسی کو تھوڑا بہت روپے پیسہ دے کے آ جائیں گے، کل کو نہ جانے زندگی میں آپ کے اوپر کوئی زوال آتا ہے، آپ کی کوئی نعمتیں چھن جاتی ہیں، آپ کے زندگی کے نشیب و فراز میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ آج آپ اس کے کام آئیں گے، کل کو وہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ آج ایک بندے کے کام آئیں گے، وہ اپنی اولاد سے کہے گا کہ مرتے دم تک فلاں بندے کا ہم احسان نہیں بلا سکتے، آپ نے اس کا احسان آپ کے اس کا احسان جو ہے اس کو ماننا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ایک بندے کی مدد کی، اب اس کے 5-6 بچے تھے، وہ پوری فیملی 5-8 بندے آپ کی اب مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم نے بہت اچھا ایک قانون بتایا، آپ کے پاس روپے پیسے سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کریں، پھر اقربین انتہائی قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، والیتاما پھر یتیموں پر خرچ کریں، والمساکین پھر مسکینوں پر خرچ کریں۔ یتیم بلوغت سے پہلے بچہ یتیم ہوتا ہے، بچی ہے یہ بچہ بالغ ہو جائے وہ یتیمی سے باہر نکل جاتا ہے، وہ یتیم نہیں رہتا۔
تو یتیموں پر خرچ کریں تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ آپ مسکین پر خرچ کریں، مسکین پر خرچ کریں۔ اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا، اہل جنت پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تجھے جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج وافر مقدار میں کھانا ضائع ہو رہا ہے، کوڑے میں جا رہا ہے، اور رف اور فضول میں ہم پھینک رہے ہیں، بوسیدہ ہو جاتا ہے، گھروں کی چھتوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے گرد و نواح میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گلی محلے میں کوئی یتیم یا مسکین رہتا ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں؟ تو مسکینی یہ زندگی تو بہت گزارنی مشکل ہوتی ہے، مسکینی میں زندگی گزارنی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج آپ کے آس پاس جتنے بھی مسکین ہیں آپ ان کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے گا، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔